اور اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ 11 تاریخ ربیع الثانی کی یہ ایک رسم کے طور پر معاشرے کے چند افراد کی جانب سے منائی جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا صرف 11ویں شریف کے اہتمام سے ان کی عقیدت اور ان کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کا تقوی، ان کی پاکیزگی، ان کی زندگی کے وہ خوشحال واقعات سے آپ کو باخبر کیا جائے گا جس پر عمل کرنے کی آج ہم تمام کو سخت ترین ضرورت ہے۔ اور در حقیقت بزرگوں کی آمد، اللہ والوں کی آمد یا نبیوں کی آمد، صحابہ کی آمد در حقیقت مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی غرض و غایت اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، بخبر ہو جاؤ کہ بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں لا خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، حالات کی ناسازگیاں، حالات کا اتار چڑھاؤ ان کو غمزدہ نہیں کرتا۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو کیا بتلایا؟ وہ شخصیت، وہ عظیم المرتبت ہستی جس کو پیران پیر، پیروں کے پیر، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی ہے جن کی یاد میں اس 11ویں کی تاریخ کو منوایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں بتاؤں آپ کو وہ ہستی کیسی تھی، ان کی تعلیمات ہم کو کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے، کیا پیغام سناتی ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر کس رخ پر عمل کر رہے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ 470 ایک روایت کے مطابق 471 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ تھا، آپ کے میجان کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ جب ماں کے نام کے آگے ہی ام الخیر ہو تو وہ ماں کیسی تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہوگی، اور باپ کے نام کے آگے ہی ابو صالح ہو، کیا معنی ابو صالح ام الخیر کے؟ ام الخیر کے معنی ہے خیر کی اماں، خیر کی، ارے بولیے سب ذرا، خیر کی اماں۔ اور ابو صالح کے معنی ہے نیکوں کا باپ، یعنی جتنے خیر ہو سکتے ہیں وہ سب اس ماں سے جا سکتے ہیں، یہ بنیاد ہے ماں۔ اور ابو صالح کیا بتلایا مانا؟ نیکوں کا باپ۔ صالح کہتے ہیں نیکو، ایک سالہ ہے جو اپنے، ہاں سمجھ گئے آپ لوگ، اس کی تو تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا اس کو سمجھتے دنیا کے کسی رشتے کو نہیں سمجھ سکتے ہم۔ تو ایک سالہ ہے جو ہاں کے ساتھ ہے، دو چشمی ہاں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سالہ ہے، اور ایک ہے صالح ہاں کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں نیک، نیک آدمی، نیکی کرنے والا۔ تو صالح، ابو صالح لذت کی تھی، اور اس بھوک کی شدت میں سیب کھا لیا تھا، اور وہ سیب کھا کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ لوگ سن ایسا رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ واقعہ سنا آپ، تو چلیے مختصر سنائی دیتا ہوں۔ سفر پہ جا رہے تھے، سیب بہتا ہوا آیا، میں چاہ رہا تھا اس واقعے کو چھوڑ کر کچھ اور بھی واقعے سناؤں، تو بہتا ہوا سیب آیا تو سیب کو اٹھایا، کھا لیا بھوک کی شدت میں۔ شریعت کے اعتبار سے اگر فتویٰ دیکھا جائے تو اس فتوے کے لائن سے وہ سیب کا کھانا کوئی گناہ نہیں تھا، بہتا ہوا سیب آیا تھا، بھوک بھی ایسی تھی،
کہ کھا سکتے، لیکن دل اندر سے مائل نہیں ہوا. دل نے اندر سے آواز لگائی، ابو صالح موسیٰ بڑا نیک بنتا ہے اور بہتا ہوا سیب کھا گیا. فوراً سیب کی سمت دوڑے اور گئے تو دیکھا ایک بزرگ ہیں جو باغیچے میں سیب کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جن کا نام عبداللہ صومعی ہے. جا کر کہا، چچا جان ابھی میں ایک راستے سے گزر رہا تھا سفر سے، تو مجھے سیب بہتا ہوا نظر آیا، پتہ چلتا ہے آپ کا ہے، لہٰذا میں اس کی اجازت حاصل کر لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کا سیب کھایا ہے، اب اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں مجھے آپ جو سزا دیں مجھے منظور ہے. ابو صالح کے گھر ایک لڑکی پروان چڑھ رہی، عبداللہ صومعی کے گھر ایک لڑکی پروان چڑھ رہی تھی جو رشتے کے لیے تلاش جاری تھی. عبداللہ صومعی نے کہا ٹھیک ہے، آپ سزا لینے کے لیے آئے ہیں تو سزا تو دینا ہی پڑے گا. کہا سزا آپ کو یہ دی جاتی ہے اس سیب کی کہ 10 سال اس باغیچے کی رکھوالی کرنی پڑے گی. ہم ہوتے تو کیا بولتے، کچھ بھی چشا، ایک سیب اور 10 سال کی خدمت، چلو جاؤ. آگے بولے بول کے اچھا ہوا، نہیں بولتے تو پورا باغیچہ لوٹتے تھے ہم تو. یہ ہوتا ہے، ہاں ایسی ہوتا ہے معاشرے. اگر ایمانداری دکھلانے کے لیے کچھ گئے اور ادھر سے ایمانداری کا صلہ اگر غلط ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے تو کہتے ہیں آج کی بات بولے تو بولو، وہ تو بول دیے بول کے خیر مناؤ، یعنی اس کو کہتے الٹا کہ خیر مناؤ ہم نے بولے. بہرحال عبداللہ صومعی کی سزا پر انہوں نے لبیک کہا، کہا ٹھیک ہے 10 سال معمولی بات نہیں ہے دوستو. یہ واقعہ ہے نا سننے کے لیے بڑا اچھا لگتا، اور 10 سال ایک شخص ایک سیب کے لیے خدمت کر رہا ہوگا، تصور تو کرو یار کیا جگرا ہوگا اس شخصیت کا. بہرحال 10 سال کی خدمت کے بعد عبداللہ صومعی بار بار آتے تھے، دیکھتے تھے خدمت کو. آ کر پھر کہا چلو تمہارے 10 سال مکمل ہوئے ہیں. آ کر ابو صالح نے کہا کہ میری خدمت کے 10 سال پورے ہو گئے، اب 2 شرطیں تھیں، 2 سزائیں تھیں. کہا پہلی تو 10 سال خدمت کرنا پڑے گا، 10 سال خدمت کے بعد پوری 10 سال ہونے کے بعد دوسری شرط اور دوسری سزا بتلاؤ. تو وہ دوسری سزا کے لیے گئے تھے کہ کہا بھئی اب 10 سال خدمت ہو گئی، اب دوسری شرط کیا ہے بتاؤ آپ کی سیب کے ذریعے. تو پہلی سزا کے تعلق سے کہا 10 سال تو نے سیب کی رکھوالی کی، خدمت کی، تو جا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے کیسی سیب کی خدمت کی، باغیچے کی، جنگل کی. کہا جاؤ ایک سیب توڑ کر لاؤ. کیا کہا عبداللہ صومعی سے، کیا کہا عبداللہ صومعی نے ابو صالح موسیٰ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد سے کیا کہا کہ جا ایک سیب توڑ کر لا. وہ گئے ایک سیب توڑ کر لائے. تو عبداللہ صومعی باغیچہ مالک نے سیب کھایا تو پھیکا تھا. فرمایا ابو صالح تو نے 10 سال خدمت کی ہے اس باغیچے کی، اس رکھوالی اس باغ کی، اور تجھے میٹھا اور پھیکا سے سمجھ میں نہیں آتا. لانے سے پہلے کم سے کم اس درخت کا، اس باغیچے کا سیب چیک کرتا، کھاتا اور لا کے بتاتا مجھے کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے. تو ابو صالح موسیٰ جنگی نے کہا بادشاہ سلامت، مالک مہربانی فرمائے، معاف فرمائے، 10 سال کی سزا ایک سیب کے کھانے پر مجھے ملی ہے، تو اس ڈر نے مجھے اتنا تڑپایا ہے کہ 10 سال کے اندر کبھی کوئی باغیچے کے سیب کو میں نے چکا نہیں. تربیت ماں نے ایسی کی تھی، بچپن سے کہا تھا بیٹے جھوٹ کبھی نہ بولو، بس ایک عہد کرو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو. تو بچپن سے لے کر کے اس عمر تک 90 سال آپ نے عمر پائی، کتنی 90 سال حیات رہے. ایران سے بغداد کی جانب سفر کیا تو 18 سال کے تھے. کتنے؟ ہوش سنبھالا بھی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ چلا گیا تھا. اور پھر نانا کے ذمے سے تربیت آئی تھی، نانا کے ذمے عبداللہ صومعی کے نانا بنے نا آگے چل کر، 3 کے ذمے تربیت آئی تھی. تھوڑے بڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نانا بھی چلے. اب پوری تربیت کی ذمہ داری آسمان پہ تو اللہ تھا اور زمین پر ماں تھی. کون تھے؟ ماں. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو گھر پڑا. یعنی مرد دیندار تو ایک فرد دیندار ہے، اور عورت دیندار ہے تو پورا گھرانہ دیندار ہے. اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا
کہ بچے کے لیے اگر سب سے پہلی تعلیم گاہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ماں کا گود ہے، وہ ماں کا گود ہے۔ ماں دیندار ہوگی، ماں نیک ہوگی، ماں پارسا ہوگی، ماں عبادت گزار ہوگی تو اس کے ذریعے دودھ پینے والا بچہ بھی پروان نیک چڑھے گا۔ بہرحال تو اپنے گھروں میں خواتین کو دین کی طرف راغب کرو، دین کی طرف ان کا میلان رکھو، دین کی طرف ان کو لے کر جاؤ، دینی اجتماعات، دینی پروگرامات، دینی محفلیں چھوڑو مت، ان کو چھوڑ کر آؤ، لے جاؤ، دین کی محفل میں بٹھاؤ۔ یہ آج کی سب سے اہم ترین ضرورت۔ محبوب سبحانی ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، کوئی شاگرد نے آ کر کہا حضرت یہ سمندری جہاز آپ کا تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ بیٹھے بیٹھے درس دے رہے تھے، نیچے منڈی جھکائی اور دل کی طرف توجہ رکھی اور کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ ارے بولیے بھائی، مال کے ڈوب جانے اور غرق ہو جانے، ختم ہو جانے پر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ لوگ پریشان ہوئے، آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی مال ڈوب گیا تو الحمدللہ کہہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ایک شخص آیا، اسی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک دوسرا شخص آیا اور کہا حضرت آپ کا جو مال آ رہا تھا وہ اللہ کے فضل سے جو ہے ایک جگہ گیا ہے تجارت کے لیے، اور اس تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ ڈبل کا فائدہ ہو گیا، ڈبل نہیں ڈبل۔ منڈی نیچے جھکائی اور گردن نیچے کی اور الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ شاگردین نے کہا حضرت نقصان پر بھی الحمدللہ، فائدے پر بھی الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو فرمایا جب نقصان ہوا تھا دل کو دیکھا اس میں کچھ کمی آئی کیا؟ تو پتہ چلا کمی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کا دیا تھا اللہ نے لیا، کمی نہیں آئی۔ اور جب فائدہ ہوا تو دل میں نیت جھانک کر دیکھا کہ کچھ عجب آیا کیا، کوئی تکبر آیا کیا، تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، اضافہ ہی نہیں ہوا اس میں، تو اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ مال میرے دل پر اثر نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا مالدار ہونا کا بری بات نہیں ہے، لیکن مال کا ہوس والا ہونا اور مال کا پجاری بن جانا اور اس کی جگہ پر عبادتوں کو چھوڑنا، نیک کاموں کو چھوڑ دینا، یہ برا عمل ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان بزرگوں کے ذریعے سے اچھی تعلیمات کو حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔